ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ رب العالمین کی کتاب اور دوسری میری سنت. محترم سامعین اکرام، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ہے. ایک اللہ رب العالمین کی کتاب اور دوسرے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور سنت سے ہٹ کر کے جو بھی ہوتا ہے بھائیوں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ لوگوں، سب سے بہتر کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین چیز جو ہے وہ بدعت ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو بھائیوں، آج جو ہم لوگ درس سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ شب برات کے تعلق سے، 15 شعبان کے تعلق سے، کہ اس تعلق سے کیا قرآن و حدیث کے اندر کوئی بیان آیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان کیا اس تعلق سے، یا قرآن مجید کی کوئی آیت اس تعلق سے موجود ہے. تو اس تعلق سے انشاءاللہ بإذن اللہ ہم لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز بھائیوں، شب برات. شب برات یہ چیز کیا ہے بھائیوں؟ شب کے معنی ہوتے رات، اور شب برات یعنی برات والی رات. اس رات کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ گمان کرتے ہیں کہ اس رات میں گناہ بخشے جاتے ہیں، عمریں بڑھتی ہیں، روزی میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ مسلمان جاگ کر کے بلند آوازوں سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کچھ نمازیں ادا کرتے رہتے ہیں، کچھ قبرستان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، روشنی و چراغاں کرتے رہتے ہیں، کچھ حلوہ بناتے ہیں، قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں. بیوہ عورتیں یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر کی جو ہے روح 15ویں شعبان کی رات میں جو ہے آتی ہے، اس واسطے وہ پسندیدہ کھانا بناتی ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، روح سے مراد کہتے ہیں کہ جو روحیں دنیا سے گئی ہیں وہ سب مراد ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جاگ کر کے مسجدوں کے اندر جو ہیں عبادتیں کرتے رہتے ہیں، رات بھر نفل نماز پڑھتے رہتے ہیں. اور کچھ واعظین کہتے ہیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھو اور رات میں جو ہے قیام کرو، عبادت کرو. بہرحال بھائیوں، ان سب چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ ہماری شریعت سے ان کا کیا تعلق ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کی جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے تو وہ چیز جو ہے مردود ہے. 15 شعبان کی رات میں متعدد روایتیں ہیں، اور یہ سب کے سب روایتیں جو ہیں موضوع ہیں جن سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. ضعیف حدیث کے سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ضعیف حدیثوں پر عبادت کے باب میں اس وقت عمل کیا جائے گا جبکہ اس کی اصل صحیح دلیل سے ثابت ہو. لیکن 15 شعبان کی روایتوں کو منانے والے جشن کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کے تعلق سے، جشن منانے کے تعلق سے، یا 15 شعبان کے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں ان میں سے کوئی جو ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 15 شعبان کے روزے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث، مرفوع حدیث جو ہے وہ نہیں ملی ہے. اور رہی بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کا ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ محدثین کے نزدیک متہم بالکذب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا. بہرحال محدثین نے اس کو جو ہے حدیث گھڑنے کی بنا پر جو ہے چھوڑ دیا ہے. اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے بھائیوں کہ اس رات کے تعلق سے اہل علم کی کیا رائے ہے. ابن العربی کی جو کتاب ہے احکام القرآن، تفسیر کے اندر معتبر کتاب ہے، اور ابن العربی الف لام کے ساتھ یعنی معروف، معرف،
تو ابن العربی یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مفسر بھی گزرے ہیں، اور ابن عربی جو ہیں یہ صوفی اور واہیات قصے گھڑنے والا تھا۔ بہرحال ابن العربی جو محدث اور مفسر ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اس رات کے بارے میں، وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، کہ 15ویں شعبان کے تعلق سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث کی جس کے اوپر اعتماد کیا جائے، اس کی عبادت کے تعلق سے، لا فی فضلها ولا فی نسخ الاجال فیها فلا تلتفتوا الیہا، نہ اس کی فضیلت کے متعلق کوئی صحیح حدیث ملتی ہے اور نہ ہی عمر اضافہ ہونے کے متعلق کوئی صحیح حدیث ملتی ہے، لہٰذا اس پر کوئی توجہ نہ دیا جائے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 15 شعبان کے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں کوئی صحیح حدیث جو ہے نہیں ملتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے بھائیوں کہ 15 شعبان کی فضیلت میں جتنی بھی روایتیں ہیں سب باطل، ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں، کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی ہے کہ جو بخاری مسلم کے اندر ہو یا سنن اربعہ کے اندر صحیح حدیث اس کی فضیلت کے تعلق سے، اس کے احکامات کے تعلق سے، اس میں نماز پڑھنے کے تعلق سے، اس میں جو بھی عبادتیں اور دعائیں کی جاتی ہیں اس تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ اگر اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث ہوتی تو ضرور اس کا چرچا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے، صحابہ اکرام جو ہیں اس تعلق سے معلومات حاصل کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتے، مشہور اور ثقہ راوی اس کو نقل کرتے اگر یہ چیز ثابت ہوتی۔ اب اگر یہ چیز نہیں ہے تو ضعیف راویوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ صلاۃ الفیہ کی ابتدا 15 شعبان کو جو ہے، اللہ اکبر، کئی بھائیوں آپ نے سنا ہے ہزاری نماز ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے اسلام کے اندر بالکل آسانی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں شب قدر کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا کہوں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور معافی کو تو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی دعا، چھوٹی سی دعا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، اور وہ بھی شب قدر کی فضیلت کے اندر جس کی فضیلت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہاں بدعتیوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے 1000 رکعت والی نمازیں گھڑی۔ اب یہ 1000 رکعت والی نماز کے تعلق سے امام مقدسی فرماتے ہیں ہمارے یہاں بیت المقدس میں نہ صلاۃ الرغائب کا وجود تھا نہ صلاۃ شعبان کا، اور صلاۃ شعبان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ 448 میں اس کا وجود ہوا۔ اور کیسے ہوا؟ ایک شخص ابن ابی الحمراء نابلس سے بیت المقدس آیا، قرآن مجید بہت اچھا پڑھنا جانتا تھا، اور وہ نماز میں کھڑا ہوا، قرات کے ساتھ قرآن پڑھنے لگا نماز کے اندر، تو ایک آدمی اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگا، پھر 4 آدمی پھر آئے، اس طریقے سے پوری کے پوری جماعت جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور پھر آئندہ سال بھی اس نے یہی کیا۔ آخر اس نے جو ہے اس بدعت کو جو ہے ایجاد کیا، اور یہ معاملہ یہاں تک چلا کہ سال بہ سال اس میں اضافہ ہوتا گیا، اس طرح یہ بدعت رفتہ رفتہ زور پکڑ گئی۔ اور صلاۃ الفیہ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اس میں ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ، ہر 100 رکعت پڑھیں گے، ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور اس تعلق سے جو ہے فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اس کی ہر تمنا اور اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس بدعتی نماز کے بارے میں امام ابن الجوزی الموضوعات میں متعدد روایات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے من گھڑت ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے اور اس کے من گھڑت ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ اس روایت کے مجہول راوی ہیں اور بہت زیادہ ضعیف راوی ہیں، اس روایت کا حدیث رسول ہونا جو ہے ناممکن ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ علم حدیث سے بہراور شخص کا ایسی روایت سے دھوکہ کھانا باعث حیرت ہے۔ در حقیقت یہ نماز اسلام میں 400 سال بیت المقدس میں ادا کی گئی، پھر اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث گھڑی گئی۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی بھائیوں؟ یہ بدعتی نماز ہے، یہ ایسی نماز ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ لوگوں نے اس نماز کو گھڑا اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ بدعت ہے جس سے کبھی بھی اللہ رب العالمین کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ بدعتیوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، ان پر اللہ رب العالمین کا غضب ہے۔ شب برات کی کیا حقیقت ہے بھائیوں؟ یعنی شب کے معنی یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی رات کے ہوتے ہیں، اور برات کے معنی بیزاری کا اظہار کرنا، یعنی یہ ایسی رات جس کے اندر بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھائیوں کہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر کہیں پہ بھی لیلۃ البرات کا ذکر نہیں کیا گیا۔
یہ لیلۃ البرات کا نہ تفسیر کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، نہ حدیث کی کتابوں میں ملے گا. اس کا جو ایجاد ہے 440 سال کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 440 سال کے بعد اس کا ایجاد ہوا ہے شب برات کا. اب برات کے معنی تبرہ، برات کے معنی بیزاری. اللہ رب العالمین نے فرمایا برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. بیزاری کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا. اس سے بات ہم کو معلوم ہو گئی بھائیوں کہ برات کے اصل معنی بیزاری کے، اور شب برات کی اصل حقیقت کیا ہے بھائیوں. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شب برات، شب کے معنی رات، برات معنی تبرہ بازی کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا. اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے بھائیوں؟ شب برات یہ آئی ہے رافضی اور شیعوں سے، قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. رافضی اور شیعے ان لوگوں نے اس کا ایجاد کیا ہے. کس طریقے سے؟ اس شب میں یہ رافضی جو ہیں اپنے فرضی اور غائب امام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھائیوں کہ یہ رافضی، یہ شیعے صحابہ اکرام کو اور خاص طور پر ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو یہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اس شب کے اندر. اور اسی بنا پر انہوں نے اس رات کا نام شب برات رکھا، یعنی برا بھلا کہنے والی رات، یا تبرہ بازی کرنے والی رات، یا بیزاری کی رات. اور ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلافت کے مستحق ہوئے، اور صحابہ اکرام نے ابو بکر کو خلیفہ بنا کر کے تمام کے تمام صحابہ اکرام جو ہیں وہ مرتد ہو گئے. اور ان چیزوں کا اظہار بھائیوں یہ اسی شب برات کے اندر کرتے ہیں. لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ جو رات ہے بھائیوں یہ شیعوں کی رات ہے. اور شیعوں کے ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ان کا 11واں امام حسن عسکری کے لڑکے امام غائب ہیں، جو کم عمری کے اندر ہی جو ہیں کسی غار کے اندر چھپ گئے تھے. یہ ان کا عقیدہ ہے، اور اس کے اس چھپ جانے کی وجہ سے اس کو امام غائب کہتے ہیں. اس 15 شعبان کی رات کو امام غائب کی پیدائش ہوئی، جس کی خوشی کے اندر یہ حلوے اور مانڈے پکاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. شب برات کی یہ حقیقت عام طور پر مسلمانوں سے پوشیدہ ہے. اور اصل حقیقت یہ ہے بھائیوں کہ شب برات شیعوں کی طرف سے آئی ہے، اور اس کے موجد شیعی ہیں. اسلام اس شب برات سے بری ہے. اب لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا ہے. قرآن مجید کو ہم نے مبارک رات میں اتارا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر محکم فیصلے، اہم اہم فیصلے اس میں ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس مبارک رات سے بھائیوں کیا کہتے ہیں کہ شب برات والی رات ہے. حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کہاں نازل، کب نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات یہ مبہم ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت سورہ بقرہ کے اندر کی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن اترا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور سورہ قدر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن جو اترا ہے وہ لیلۃ القدر کے اندر اترا ہے، اور لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہی ہے. 15ویں شعبان کی رات مراد لینا یہ دھاندلی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹی بات گھڑنا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے قرآن مجید کو. رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، ایک رات ایسی ہوتی جو لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو رمضان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، شعبان میں لیلۃ القدر نہیں ہوتی ہے. کہ لیلۃ القدر سے مراد 15 شعبان کی رات ہے. 15 شعبان کا روزہ اور رات میں عبادت کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے بھائیوں ثابت نہیں ہے. شعبان کے روزے، اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے اندر، بلکہ یہ متبرک مہینے کے لیے تمہیدی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. کیونکہ رمضان سے پہلا جو مہینہ ہے وہ شعبان کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے اندر یہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر الصیام منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ متفق علیہ. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا. اس مہینے میں چند دنوں کے علاوہ بقیہ دنوں میں روزہ رکھتے، بلکہ پورے شعبان کو روزہ رکھتے تھے. اس سے کیا بات معلوم ہوئی بھائیوں
اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور اکثر روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آدھا شعبان اگر گزر جائے تو اس کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا گزر جائے تو روزہ مت رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تخصیص نہیں کیا ہے، خاص نہیں کیا ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا ہے۔ اور شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کی روایت بے اصل ہے، یعنی اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی سوچتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں یا ایک دن بعد روزہ رکھتے ہیں، 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کے روزے کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ملتی ہے، بلکہ محض اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے مکروہ ہے۔ اسی طرح اس دن کو ایسے تہوار کے طور پر منانا جس میں خاص کھانے تیار کیے جائیں، زیب و زینت کا اظہار کیا جائے، تو یہ ان بدعات میں سے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ 15 شعبان میں قبرستان جانا، یعنی شب برات میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بھائیوں، قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں لائٹیں لگاتے ہیں اور روشنی جلاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اس کی دلیل جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ایک ضعیف روایت ہے جو ترمذی رحمہ اللہ نے جو ہے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، لیکن انہوں نے اس کی حقیقت کا بھی بیان کر دیا ہے۔ امام ترمذی نے کیا کہا، میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے۔ حافظ بدر الدین عینی، ابن دہیہ اور ابن العربی مالکی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ 15 شعبان کی جو حدیث ہے، قبرستان میں جانے کی حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ اگر قبرستان جانا 15 شعبان کو اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے نہیں نکلتے ہیں، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فضیلت والی رات کو صحابہ اکرام کو ضرور بتاتے کہ اس کے اندر گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اس میں رزق کا اضافہ ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے، ائمہ اربعہ سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ بدعتیوں کی دین ہے جنہوں نے اسلام کو بگاڑا۔ چراغاں کرنا اور مجوسی سازش، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید میلاد النبی 15 شعبان اور رمضان کے موقع پر چراغاں کرنا بدعت ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کیسے؟ برام کا پہلے مجوسی مذہب رکھتے تھے، آگ جو ہے مجوسیوں کا معبود ہے، اس طرح انہوں نے قدیم مذہب کی محبت میں آگ کو روشنی اور چراغاں کی صورت میں اسلام کا بھی ایک شعار قرار دیا، یعنی گویا کہ یہ آتش بازی، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس رات کے اندر موم بتیاں جلانا، اس رات کے اندر لائٹیں جلانا، یہ سب کیا ہے بھائیوں؟ یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے، لہٰذا کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آتش بازی وغیرہ میں ہندوؤں کی دیوالی اور عیسائیوں کی کرسمس ڈے سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ دین اسلام نے ہمیں کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ اس شب برات کے اندر جو بدعتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ 15 شعبان کا حلوہ۔ 15 شعبان کے حلوے کے تعلق سے جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ نے حلوہ کھایا اور حلوہ بنوایا، یہ روایت جعلی اور من گھڑت ہے۔ احادیث کے ذخیرے کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت مبارک شہید ہونے کی بنا پر جو حلوہ بنایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت مبارک شہید ہونے کی بنا پر حلوہ کھایا تھا، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا جو دانت مبارک شہید ہوا تھا وہ شوال میں ہوا تھا، غزوہ احد شوال میں ہوا ہے، نہ کہ شعبان کے اندر۔ لہٰذا پتہ چلا کہ یہ روایات کے حساب سے بھی غلط ہے اور حقیقت کے حساب سے بھی غلط ہے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے بھائی کہ جتنے بھی بدعتی ہیں انہوں نے اپنے شکم پروری کی بنا پر بدعتیں ایجاد کی ہیں، اور ہر بدعت کے ساتھ کھانا ہے۔ جیسے فاتحہ کس پہ دیتے ہیں بھائیوں؟ فاتحہ دیتے ہیں کھانے کے اوپر۔ قرآن خوانی کس پہ کرتے ہیں؟ کھانے کے اوپر قرآن خوانی ہوتی ہے۔ رجب کے کنڈے بھائیوں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کنڈوں میں بھی کھانا پایا جاتا ہے۔ محرم کے کھچڑے مشہور ہیں۔ اسی طریقے سے تیجا، 40واں اور بھی جو بدعت پائی جاتی ہیں، یہ سب کے اندر ان شکم پرور مولویوں نے ان کو ایجاد کیا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو دین پہنچا ہے وہ اپنی اصلی حقیقت میں نہیں پہنچا ہے، ڈپلیکیٹ دین ہمارے وہاں پہ پہنچا ہے، نقلی دین۔
اصلی دین جو ہے وہاں تک نہیں پہنچا ہے، جس کی بنا پر یہ بدعتیں، یہ خرافات اور ایسی چیزیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کام کو کرنے والے، بدعت و خرافات کو ایجاد کرنے والے وہ ملا ہے جنہوں نے اپنے پیٹ کو اسلام پر مقدم کیا، اپنے پیٹ کو دین پر مقدم کیا، اور دین کو انہوں نے مس کر کے رکھ دیا کہ جتنے بھی بدعتیں بھائیوں ان کے اندر کھانا ضرور آپ کو مل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اس بدعت کے اندر بھی حلوے کا ایجاد جو ہے انہوں نے کیا ہے۔ بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کی رات میں ہمارے بزرگوں اور گھر کے مردہ لوگوں کی روحیں آتی ہیں اور رات بھر جو ہے وہ گھروں میں رہتی ہیں اور صبح واپس عالم روح کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم ان کی روح کا استقبال کرنے کے لیے گھروں کو سنوارتے ہیں، روشنیوں سے سجاتے ہیں، اور ان لوگوں کا پسندیدہ کھانا جو ان کی زندگی میں پسند رہا ہو اہتمام کرتے ہیں۔ ایسا ہم ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ بھائیوں یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ واضح رہے کہ کبھی بھی مومن یا کافر کی روح عالم برزخ میں جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد وہ ایسے عالم برزخ میں ہیں کہ وہ قیامت تک دنیا میں پلٹ کر نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ جو بھی دنیا سے چلا گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے آڑ حائل کر رکھی ہے، جو زندہ ہے ان کے درمیان، جو مردہ ہے ان کے درمیان۔ مردے زندوں کے حالات نہیں جانتے اور زندے مردوں کے حالات نہیں جانتے، یعنی ایسا نظام نہیں ہے کہ مرنے والے دنیا میں واپس آ جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نظام کو بالکل ختم کر کے رکھا ہے، لہٰذا ایسا عقیدہ رکھنا یہ بد عقیدگی ہے اور قرآن و حدیث کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ان عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے شب برات کے اندر جو لوگ کرتے ہیں روح ملانے کا ختم۔ بعض مسلمانوں میں یہ غیر اسلامی عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو شخص شب برات سے پہلے مر جاتا ہے اس کی روح روحوں میں نہیں ملتی بلکہ آوارہ بھٹکتی پھرتی ہے۔ پھر جب شب برات آتی ہے تو روح کو روحوں میں ملانے کا ختم دلایا جاتا ہے۔ عمدہ قسم کے کھانے، میوے، پھل فروٹ وغیرہ مجلس میں رکھ کر امام مسجد جو ہے وہ ختم پڑھتے ہیں اور روحوں کو روحوں میں ملا دیتے ہیں، اور کھانے، میوے، پھل وغیرہ اور قیمتی کپڑے اٹھا کر گھر لے کر چلے جاتے ہیں۔ میت کے گھر والے شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے مرنے والے رشتہ دار کی روح روحوں میں شامل ہو گئی، اور اگر وہ نہ ہوتی تو اس کی بددعا سے گھر والوں پر تباہی آتی۔ بہرحال مسلمان بھائیوں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، کہ یہ شب برات کا جو معاملہ ہے یہ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بدعتیوں کے کام ہیں، ان دشمنان اسلام نے ایجاد کیا ہے جنہوں نے اسلام کو تار تار کیا ہے، اسلام کو داغدار کیا ہے، اسلام کو برباد کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، جس کے بدلے میں ان کے یہ کارنامے ہیں۔ نہ اس کے اندر کوئی خاص نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ خاص پکوان ہیں، نہ قبرستان کا معاملہ ہے۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس تعلق سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہیں سب کے سب خرافات ہے، ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان میں شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شب برات کے بدعتوں خرافاتوں سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔